اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا حدیدا فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو فرما رہا ہے کہ تم لوگ جان لو کہ دنیا کی تمہاری جو زندگی ہے یہ کھیل کود سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود۔ جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں، یعنی اس میں اگر تم اپنے دنیا کی زندگی میں دنیا میں پڑھ کر اپنا وقت لگا رہے ہو تو صرف وقت برباد کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح کھیل سے کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے، آدمی کھیلتا ہے کیا کچھ ملتا ہے اس کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، ایک مزے کے علاوہ مزہ ضرور ملتا ہے، وہ تھوڑی دیر کا مزہ ہوتا ہے کھیل کا، اس کے علاوہ کھیل ختم مزہ ختم۔ جب تک کھیل جاری جب تک مزہ جاری، ادھر کھیل ختم ادھر مزہ ختم۔ تو ایسے ہی اگر جو ہے تمہاری زندگی ہے دنیا کی، اگر تم نے دنیا میں اس کو لگا لیا تو بس یہ دنیا ہی بھر کا تمہارا مزہ رہے گا، ادھر تمہاری زندگی ختم ادھر مزہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اور ان چیزوں میں مشغول رہنا اور ان سے دل لگانا۔ دنیا ہے لیکن طاعتیں اور عبادتیں اور جو چیزیں کہ طاعت پر معین ہوں اور وہ امور آخرت سے ہیں۔ اب اس زندگانی دنیا کی ایک مثال ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جو تم دنیا میں پڑھتے ہو۔ تو فرماتا ہے اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، جو تم مال میں زیادتی چاہتے ہو کہ ہمارا اس سے زیادہ ہو جائے، ہمارا اس سے زیادہ ہو جائے، ہمارے پاس زیادہ دولت آ جائے، یہ سب کیسا ہے؟ اللہ فرماتا اس میہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا۔ جیسے بارش ہوئی اور بارش ہونے کے بعد جو ہے کھیت لہلائے اور سبز ہرا ہرا سب آیا، کسان بڑا خوش کہ بہت اچھی فصل آئی ہے۔ تو کسانوں کو بھایا، جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا، پھر وہ سوکھ گیا، اللہ تعالیٰ نے سوکھا ڈال دیا، سب برباد ہو گیا، بالکل سوکھا پڑ گیا۔ پھر سوکھا
کہ تو اسے زرد دیکھے پھر رودن ہو گیا، تو بالکل برباد ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہا، سوکھ کر بالکل برباد، کسی کام کا نہیں رہا۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت فائدہ لگ رہا تھا کہ بہت اس سے نفع ملے گا، بہت کچھ کمائیں گے، تو اللہ نے سوکھا ڈال دیا، سب برباد ہو گیا، بچا کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی تمہاری زندگی کا حال ہے۔ یہ جو مال دولت تمہیں یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت پسند آ رہی ہے، ارے بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بہت جو ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم چاہیں تو پوری دنیا خرید لیں۔ یہ سب کچھ تمہارا جو ہے اسی سبزے کی طرح ہے، اور یہ سوکھا پڑے گا تمہاری موت کے وقت۔ سوکھا کب پڑے گا؟ جب اللہ چاہے تو پہلے بھی پڑ جائے، لیکن موت کے وقت تو پڑنا ہی ہے۔ موت کے وقت سب سوکھا پڑ گیا، ختم، اب کچھ نہیں رہا، کچھ رہے گا؟ آپ بتائیے، آدمی اگر ایک پیسہ بھی ساتھ لے کر جائے کوئی، تو مجھے بتائے، مرنے والا ایک پیسہ بھی ساتھ لے کر اگر چلا جائے تو مجھے بتائے کہ ہاں میں 1 روپیہ ضرور لے کر جاؤں گا، اور پھر یہ بتا دے اگر وہ وصیت بھی کر جائے کہ بھائی میرے قبر میں سارا پیسہ رکھ دیو، اول بات تو اس کی وصیت کوئی مانے گا نہیں، کہے گا یہ پیسہ رکھیں گے قبر میں، یہ کیا کرے گا؟ پوری زندگی اپنے سینے پہ رکھا رہے، اب قبر میں بھی رکھنے کو کہہ دیا، دنیا میں تو چلو چلا لی اس نے، اب نہیں، اب رکھیں نہیں، تم وصیت کر جاؤ گے تب بھی کوئی نہیں رکھے گا تمہارا مال اس میں۔ تم کہو کہ جتنے جو ہیں میں یہ لاکھوں روپے ہیں میری قبر میں رکھ دینا ساتھ میں، رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا، تمہارا سگا بیٹا نہیں رکھے گا، سب چھوڑو، تمہارا عزیز اپنا نہیں رکھے گا، کہا گا ہاں میرے جانے کتنے کام آئے گا۔ تو 1 پیسہ دنیا کا تم اپنے ساتھ لے نہیں جا سکتے، اور اگر لے بھی گئے مان لو تو تمہارے کس کام کا؟ کیا وہ کسی کام آئے گا؟ نہیں آئے گا کسی کام۔ کیوں نہیں آئے گا بھائی؟ وہ تو بہت پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، پھر آپ کے کام کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کروڑوں کی جائیداد لے کر امریکہ جائیے لاکھوں روپے لے کر، اور بازار میں کچھ خریدنا شروع کیجئے کہ آپ خرید لیں گے؟ ہندوستان کا پیسہ لاکھوں روپے لے کر جائیے امریکہ اور بازار میں کچھ خریدیے، نہیں خریدیں گے۔ آپ کو کہا جائے گا جائیے یہاں کی کرنسی سے اسے بدلیے، پہلے امریکہ کا ڈالر سے بدل لیجئے اس کو، جب بدل جائے گا تو یہ یہاں بازار میں چلے گا، ورنہ یہ بیکار ہے، اسے بدل کر لائیے۔ تو آپ پہلے اس کو بدلیں گے، ورنہ وہ تو آپ دوسرے دیش میں اگر آپ ہندوستان کا پیسہ اپنے دیش کا لے کر جا رہے ہیں ایسے ہی چلانا چاہیں، نہیں چلے گا جب تک آپ اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ تو دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں رہ کر کے انسان کا اپنا پیسہ دوسرے ملک میں نہیں چل رہا ہے جب تک کہ وہ اس کو بدل نہیں لے رہا ہے۔ تو آخرت میں ہم اگر کروڑوں روپے اپنے قبر میں رکھ بھی لیں تب بھی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں، ہمیں انہیں بدلنا پڑے گا، اس کو آئیں گے کام میں۔ کب آئیں گے؟ جیسے ہم دوسرے ملک گئے تھے تو ہمیں پیسہ بدلنا پڑا تھا تو ہمارے کام آیا تھا، ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں یہ دولت دی ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا، ہم بدل کر لے کر جائیں گے تو یہ قبر میں ہمارے کام آ جائے گا، اور بدلا جائے گا ثواب سے۔ بدلہ کہاں سے جائے گا؟ ثواب سے۔ آپ نے اٹھایا 100 کا نوٹ مسجد میں دیا، اللہ نے آپ کو اس کے بدلے آخرت کا پیسہ دے دیا، لے ثواب۔ یہ آخرت کا پیسہ ہے۔ آپ نے کسی غریب کی شادی کرا دی، اللہ نے اس کے بدلے آخرت کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، فرشتے جمع کر رہے ہیں، اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آپ کو کوئی رسید نہیں مل رہی ہے، لیکن وہاں رسید کی ضرورت نہیں ہے، رسید آپ کی ہے، وہ آخرت میں ملے گی آپ کو، جب آپ کے ہاتھ میں پورا رجسٹر پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ آیا۔ اس وقت آپ اپنا اکاؤنٹ چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، ہم کتنے بڑے امیر ہیں۔ آپ کی جو ہے بینک کی کتابیہ ہے رکھی ہوئی کاندھے پہ، لکھی جا رہی ہے، آپ سوچ رہے ہو نہیں ہے سب کچھ، ابھی نہیں ملے گا، ہو سب کچھ رہا ہے اکٹھا، لیکن ملے گا تبھی جب مر جاؤ گے قیامت کے دن، تو تمہاری پاس بک تمہیں دے دی جائے گی، لو یہ اپنا اکاؤنٹ چیک کر لو کتنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنا جمع کرا ہے یہاں پر۔
کتنا آپ جو ہے اپنے پیسے کو بدل کر گئے ہو، جتنا آپ نے یہاں دنیا میں بدل لیا اتنا وہاں آپ کے اکاؤنٹ میں بھرا ہوا ملے گا، اور وہ جتنا آپ کا بھرا ہوا ملے گا آپ اتنے ہی بڑے وہاں کے امیر ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، وہاں پر اتنے ہی زیادہ امیر کہلاؤ گے، اتنے ہی زیادہ آپ کو جو ہے جنت میں محلات ملیں گے، جتنا آپ کے پاس ثواب زیادہ اتنے ہی جنت میں آپ کا مرتبہ زیادہ۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ دنیا کے امیر بننا چاہتے ہو یا آخرت کے امیر بننا چاہتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس مہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرد دیکھے پھر رودن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس کے بدلے کیا ملے گا؟ یہاں کا تو تم نے مزہ کر لیا، مزہ تو تمہیں یہاں ضرور مل گیا، لیکن تم نے یہاں پر گانے دیکھے، گانے سنے، اس کا بھی مزہ میں لے لیا، تم نے فلمیں دیکھی اس کا بھی مزہ لے لیا، تم نے تماشے کیے اس کا بھی مزہ لے لیا، یہ مزے تو تمہیں ضرور ملے، لیکن یہ بتاؤ اس کے بعد تم آخرت میں کچھ لے کر گئے؟ اللہ فرماتا آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جب آخرت میں پہنچے تو بالکل خالی۔ یہاں تو آدمی فقیر ہوتا ہے، بھکاری ہوتا ہے تو پہنچ جاتا بھیا کچھ دے دو کھانے کے لیے، دوسرے سے مانگ لیا اس نے دے دیا۔ یہاں تو ہے چانسز کہ اگر کچھ نہیں ہے تو پہنچ گئے بھیا دے دو کچھ اللہ کے نام پہ ہمیں، بھکاری پہنچ جاتے ہیں، اپنا پیٹ تو بھر ہی لیتے ہیں۔ یہاں اگر نہیں بھی ہے کچھ تب بھی ایک ہے امید کہ ہاں چلو مل جائے گا، دوسرے سے مانگ لیں گے بھیکی صحیح۔ اب وہاں کس سے مانگو گے؟ وہاں تو خالی پہنچ گئے۔ اب کہو گے بھیا ابا تم دے دو، ابا کہیں گے آج مجھے اپنی پڑی ہے تجھے دوں گا۔ اماں تم دے دو، اماں کہیں گی مجھے اپنی پڑی ہے تجھے دوں گا۔ بھیا تم دے دو، بھیا کہیں گے میرا خود کم پڑے جا رہی ہے میں تجھے کہاں سے دے دوں۔ دوست سے کہو گے یار تو دے دے، تیرے ساتھ تو بہت رہا، تیری وجہ سے گیا تھا فلم میں۔ دوست کہے گا میرے پاس تو خود کم ہے۔ دے گا کوئی کسی کو؟ کوئی وہاں تو دینے والا بھی نہیں ہے، کس سے مانگو گے؟ کون دے دے گا تمہیں؟ اپنا روپیہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرو، اکٹھا کرو اپنے پیسے کو، نہیں کرو گے تو پچھتا جاؤ گے۔ یاد رکھو یہاں کے بینک کی بیلنس کی فکر مت کرو، آخرت کے بیلنس کی فکر کرو۔ یہاں تو ختم ہو جائے گا تو پھر بھی مل جائے گا، وہاں نہیں ہوا تو وہاں کہیں نہیں ملنے والا۔ کہاں بھٹکتے پھرو گے؟ کس سے مانگو گے؟ کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بولو ہے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے بھائیوں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ قرآن نے بار بار اسی طرف توجہ دلائی کہ آخرت کی فکر کرو، اپنے آخرت کو سنوارو، اس زندگی کو سنوارو جہاں ہمیشہ رہنا۔ نمازوں کی پابندی سب سے زیادہ ضروری مسلمان کے لیے نماز ہی ہے، یہ سمجھ لو۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ مسلمان پر نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہوگا، آپ سے نماز کے ہی بارے میں پوچھا جائے، تو اپنے جو ہے آخرت کی ہمیں اور آپ کو سب کو فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے ہمیں دنیا کی زندگی سے کہ اے میرے بندو تم دنیا میں چلے تو گئے ہو، تمہارے امتحان دینے کے لیے دنیا میں پہنچے تھے ہو، لیکن تم شیطان لعین کے پھندوں میں مت آ جانا۔ دنیا کا جینا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکے کا مال ہے۔ فرماتا ہے کہ اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال، یہ اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے۔ یہ دھوکے کا مال کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو دنیا ہی کا ہو گیا، اللہ کو ہی بھول بیٹھا، بس صرف دنیا ہی دنیا اسے نظر آ رہی ہے، اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔ اور جو شخص آخرت میں دنیا کا طالب ہو اور اسباب دنیاوی سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے تو اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے۔ سمجھے؟ جو فکر آخرت کی کرے اس کو دنیا کمائے تو، لیکن اس دنیا سے بھی مطلب اس کی آخرت ہو کہ میں زیادہ کماؤں گا تو زیادہ زکوٰۃ دوں گا، میں زیادہ کماؤں گا تو مسجد میں زیادہ دوں گا،
میں زیادہ کماؤں گا تو میں اور جو ہے اور زیادہ صدقہ و خیرات کروں گا، اس کی نگاہ یہ ہے، تو اس کا دنیا میں ترقی پانا بھی یہ اس کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے گروہ مریدین، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو۔ پہلی بات تو طلب مت کرو، اپنے مریدوں سے کہا، اور کہا اگر طلب کرو تو کبھی اس سے پیسے سے محبت مت کرنا، دنیا کی کسی چیز سے محبت مت کرنا، اس کو بالکل محبت سے اپنے دور رکھنا، اس سے محبت نہ کرو۔ توشہ یہاں سے لو، آرام گاہ اور ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، بڑھ کر چلو، بڑھو آگے، ایک دوسرے پہ سبقت لو اس چیز میں کہ ہم جو ہے جنت میں پہلے جائیں، ہم جنت میں پہلے جائیں۔ فرماتا ہے بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ۔ کتنی چوڑی ہے جنت؟ اللہ فرماتا ہے جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ اتنی چوڑی جنت ہے، یعنی جنت کا عرض ایسا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق ملا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنا جنت کا عرض ہے، اتنی چوڑائی ہے جنت کی۔ پھر طول کی کیا انتہا ہوگی۔ تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنت ہے نہیں، بعد میں بنے گی، بلکہ اللہ فرماتا ہے جنت تیار ہے، تیار کر رکھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جنت اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا۔ غم نہ کھاؤ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، اب غم مت کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے جائے۔ یعنی آدمی کے پاس پیسہ ذرا سا 10 روپے چلے گئے، ارے 10 روپے چلے گئے، غم مت کھاؤ، جو چلا گیا وہ چلا گیا، دو، دل کھول کے دو، اس میں غم مت کرو، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر اتراؤ مت، اس پر اتراؤ مت کہ ارے ہمارے پاس بہت ہے، ہم کسی سے کم ہے کیا؟ اس نے اتنے کی شادی کری ہے 5 لاکھ کی، ہم اپنی بیٹی کی 10 لاکھ کی کر کے دکھائیں گے۔ آج یہ چیزیں بھی جو ہیں مسلمانوں کو برباد کری ہوئی ہیں کہ اس نے 5 لاکھ کی کری ہے، ہم 10 لاکھ کی کریں گے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے۔ اتنی ہائی فائی کر رکھا ہے حساب کو کہ صرف ناموری کے خاطر۔ اب وہ پیسے والے ہیں، انہوں نے تو کر لیا، اب پڑوسی غریب ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اس نے کرا، کروں گا میں بھی، چاہے کہیں سے کروں، ادھار لوں، قرضہ لوں، ناک نہیں کٹنے دوں گا اپنی۔ تو بولو یہ ناموری سب کہاں لے ڈوبی؟ ایسا نہیں کرو ہرگز۔ جیسے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے ویسے ہی کرو۔ افسوس ہوتا ہے ان نوجوان لڑکوں پر جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی تو ہمیں گاڑی ملے گی۔ اللہ کی پناہ، بھکاری ہو تو اس انتظار میں ہو کہ ہماری شادی ہو تو ہمیں جو ہے گاڑی ملے۔ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ کس لیے دیے تھے؟ کماؤ اپنے ہاتھوں سے۔ دہیج دینا یہ لڑکی والے کے اوپر فرض و واجب نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، وہ صرف لڑکی دے رہا ہے، یہی بہت بڑی غنیمت ہے۔ کچھ نہیں اس کے اوپر، وہ کھانا بھی نہیں دے تب بھی تم کچھ نہیں کہہ سکتے، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا کیوں نہیں دیا۔ وہ آئے، آؤ، لڑکی لو اور جاؤ، وہ الگ بات ہے۔ مہمان نوازی پہ اگر ناشتہ وغیرہ کرا دے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے کہ نہیں کھانا دو گے۔ شریعت نے تو اتنا رکھا ہے، کھانا دینا بھی ضروری نہیں ہے لڑکی والے کو۔
لڑکے کے اوپر ہے کہ ہاں اب وہ ولیمہ کرے، لڑکے کے اوپر ہے. ارے اس کی تو بیٹی اس نے دی ہے اور تجھے بھی جو ہے بیٹی ملی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلمان نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ اپنے بلبوتے پر سب کچھ کریں، دوسرے کی دولت پہ پھولنے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو، پھر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو، اس پر جو تم کو دیا گیا اس پر اتراؤ مت، اور جو چلا گیا اس پر غم مت کرو. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے. دنیا کا مال و متاع، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے. نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے اور نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے. تو چاہیے کہ خوشی کی جگہ شکر اور غم کی جگہ پر صبر کرو. جب اللہ دولت دے تو شکر کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب دولت چھن جائے تو صبر کرو. بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی دولت چھن گئی تو اسی میں انہیں اٹیک پڑ گیا، گئے. اللہ کی چیز تھی اس نے دی تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس نے لے لی تو صبر ہے، اسی کی چیز تھی. جب یہ ایسا کرو گے تو یہ نہیں کہو گے مولانا صاحب ہم پریشان ہیں. پریشانی کائے گی؟ اللہ کی چیز تھی اس نے لے لی، اسی کی چیز تھی اس نے دے دی. جب چاہے دے جب چاہے لے، وہ مالک ہے، ہم کائے کہ پریشان ہیں. تو یہ سب باتیں قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے. صبر اختیار کرو. غم سے مراد یہاں انسان کی وہ حالت ہے جس میں صبر اور رضا بقضائے الہی اور امید ثواب باقی نہ رہے، اور خوشی سے وہ اترانا مراد ہے جس میں مست ہو کر آدمی شکر سے غافل ہو جائے. اتنا اترا رہا ہے کہ اللہ ہی سے غافل ہو گیا. ظاہر سی بات ہے دولت ملتی ہے آدمی خوش تو ہوتا ہے. خوش ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا مت اترا جاؤ کہ اللہ کو ہی بھول جاؤ. جیسا کہ ہو رہا ہے کہ دولت آ گئی تو باراتیں کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے ڈھول بھی بج رہا ہے، ڈانس پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہے ویڈیو کیسٹ بھی بنائی جا رہی ہے. دنیا بھر کا شیطان کو جتنا خوش کر ملتا ہے بندے کو وہ کر دیتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دولت دینے والا اللہ ہے یا شیطان ہے. ہر طرح کی جو ہے جتنا شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا پھر کہاں مولانا صاحب اور کہاں جو ہے بڑے ہمارے کیا سمجھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا ہے تو کھلانا ہے. مولانا صاحب نے کہا ارے کہتے وہ تو مولانا صاحب ہے کہتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو یہ سب کر لو. کیا ہوگا؟ قرآن بتا رہا ہے آخرت کا اپنا نقصان کس کا کر رہے ہو؟ بولو میرا کرا یا اور کسی مولوی کا کرا یا آپ نے اپنا خود کرا. ہر آدمی اپنا نقصان خود کرے گا، خود اپنا نقصان کرے گا، اپنی آخرت برباد کر لے گا. شکر سے غافل ہو جائے اور وہ غم و رنج جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا پر راضی ہو، ایسے ہی وہ خوشی جس پر حق تعالیٰ کا شکر گزار ہو ممنوع نہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فرزند آدم، کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا. اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے؟ موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. موت آ جائے گی تو تو خالی ہاتھ ہی جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو لے کر کے چلا جائے گا. اور اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اترونا بڑائی ماننے والا وہ جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیریں، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے. جو لوگ بخل کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں مسجدوں کو، اور دوسرے سے بھی کہہ رہے ہیں مت دیے مسجد کو. اس کے جو ہے امام نا بہت اتراتے ہیں، یعنی کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی کہہ رہے کمیٹی والے صحیح نہیں ہیں، بہت وہ ہیں، مت دو. ہمارے یہاں نیاز دینے نہیں آئے. کوئی کہہ رہا ہمارے یہاں قرآن خوانی میں نہیں آئے، مت دیو. تو اللہ فرماتا ہے کہ اور جو بخل کریں اور اوروں سے بخل کو کہیں اور جو منہ پھیریں، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہاری دولت کی، رکھو اپنے پاس.
تم کرتے تو اپنے کام میں آتی، تمہاری آخرت اکٹھی ہوتی۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا گھر ہے، وہ تو اس کا گھر ہے، وہ تو چل ہی جائے گا۔ تمہاری دولت پہ نہیں چل رہا تھا، تم سوچ رہے تھے تمہاری دولتوں پہ چل رہا ہے۔ اللہ اپنے گھر کا انتظام خود فرما دے۔ یہ بھول ہے لوگوں کی، اگر وہ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمارے جو ہے چندوں پر مسجد چل رہی ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ یہ سوچو کہ تمہارے چندوں سے تمہاری آخرت سنور رہی ہے، یہ سمجھ میں آئی؟ تمہاری آخرت سنور رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا انتظام فرما دیتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھلتا ہے۔ آدمی کا ایک کاروبار پٹ ہوتا ہے تو اللہ دوسرا کاروبار اس کا لگا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام بنا رکھا ہے، تو ہم جو بھی کریں گے ہم اپنے ہی لیے کریں گے۔ جو یہ سوچ کر مسجد کو دے گا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، اور جو یہ سوچ کر مسجد کو دے گا کہ ہم مسجد پر احسان کر رہے ہیں، یا مسجد کے امام پر یا مسجد کی کمیٹی پر احسان کر رہے ہیں، اس کا وہ پیسہ قیامت کے دن اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لیں۔